السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے مختلف واقعات سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم براہ راست معلم کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آپ کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت، بہادری اور شجاعت کے واقعات زبان زدے عام ہیں، لیکن ہم آج آپ کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو سبحان اللہ کی صدا بلند کرنے پر مجبور کرے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس اس نیت سے آئی کہ وہ حضرت علی سے مشکل ترین سوالات کریں گے تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکیں، کیونکہ وہ ان سوالات کے جوابات قرآن سے نہیں تورات سے چاہتے تھے۔ گویا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس آ کر اس جماعت کا قائد راس الجالوت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے علی، ہم نے آپ کے علم اور دانائی کے بڑے چرچے سنے ہیں۔ حضرت علی یہ سن کر مسکرا اٹھے۔ راس الجالوت حضرت علی کی اس مسکراہٹ پر بولنے لگا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا۔ اگر آپ نے سب کے سامنے ان سوالات کے ٹھیک جوابات دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کا یہ چیلنج قبول کر لیا اور فرمایا، میں تمہارے تمام سوالات کے جوابات دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے جوابات دینے کے بعد تم اسلام قبول کرو گے۔ یہودیوں کے سردار راس الجالوت نے اس بات کی حامی بھر لی کہ ہاں، اگر آپ نے ان سوالات کے جوابات ٹھیک دے دیے تو ہم دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ دونوں فریقین میں معاملات طے ہونے کے بعد سب لوگوں کو بلا لیا گیا اور مجمع جمع ہو چکا تھا کہ یہودیوں کے سردار راس الجالوت چہرے پر پر فاتحانہ مسکراہٹ لے کر فاتح خیبر سے علم کے تکبر میں بولا، اے علی، اس ایسی چیز کا نام بتائیے جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے اور اس بات کا جواب باب العلم کے لیے دینا ناممکن ہے۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد گہری سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی بھی چیز ہے جو خدا کے لیے نہ ہو۔ مولا علی نے اس سوال کو سنتے ہی بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، لیکن راس الجالوت پر ابھی بھی تکبر اور گھمنڈ طاری تھا۔ اس نے فوراً دوسرا سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ مولا علی نے فوراً جواب دیا، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب تورات سے دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جواب دیا، تمہاری کتاب تورات میں لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ پھر ایک فرشتہ آیا، اس سے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا میں زمین کی 7ویں گہرائی سے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے سوال کیا، تمہارے قریب وہاں کون تھا؟ تو وہ بولے، ہمارے قریب وہاں ہمارا رب تھا۔ بس معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا پستی کی انتہا، رب ہر جگہ موجود ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی پریشان ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، ہر چیز میرے رب کے قریب ہے۔ اب باری تیسرے سوال کی تھی۔ یہودی قائد نے سوال پوچھا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو رب کے قریب نہیں ہے؟
مولا علی بولے ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر راس الجالوت تھوڑا پریشان ہوا اور اپنی حکمت عملی بدل کر علمی سوال کرنے کے بجائے حضرت علی سے تاریخی سوال کرنے لگا اور بولا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے زمین پر اتر گیا؟ اس سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ بات بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ تب ان کے رہنما نے ایک اور مشکل سوال کیا اور بولا، یہ بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے، تم اپنے ماہ و سال پر غور نہیں کرتے کہ ہر دن اور رات آنے والے دن اور رات سے پہلے مسلسل کم ہوتی ہے اور پھر مسلسل زیادہ؟ یہ سن کر راس الجالوت جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ساری زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑی اور پھر کبھی نہیں پڑی؟ حضرت علی مسکرانے لگے اور جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو اپنے عصا سے 2 ٹکڑے کیا تو زمین پر سورج کی کرنیں پہلی دفعہ پڑی، اور جب آپ گزر گئے اور پانی نے وہ راستہ بند کر دیا تو پھر اس جگہ سورج کی کرنیں دوبارہ کبھی نہیں پڑی۔ یہ جوابات سن کر یہودی رہنما حیرت زدہ ہو گیا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے سوالات کے جوابات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نہیں دے پائیں گے۔ اس نے اب آخری سوال حضرت علی سے کیا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ سے سوال بھی کیا اور پوچھا، موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ راس الجالوت نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کئی سوالات کیے اور آپ نے تمام سوالات کے جوابات بالکل ٹھیک دیے۔ یہ سارا ماجرا پورا مجمع دیکھ رہا تھا اور پورا مجموعہ حضرت علی سے بہت متاثر ہوا کہ مجمع میں بیٹھے ایک یہودی نے کہا، حضرت لوگ تو ہر سوال پر سوچ کر جواب دیتے ہیں، آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو وہ فوراً بولا، 5 ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، مجھے بھی تم لوگوں کے سوالوں کے جواب ایسے ہی معلوم ہے جیسے تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو راس الجالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔